بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں عبد بشیر آج ایک نیو ویڈیو لے کے حاضر ہوں۔ آج میں آپ کو پھل مکھانے کے بارے میں بتاؤں گا، اس کے کیا کیا فائدے ہیں۔ پھل مکھانے کے بہت سارے فائدے ہیں، مردوں اور عورتوں کا، بچوں کے لیے، سب کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ اس کو کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو آپ بھون لیں، ایسے فرائی کر لیں اس کو بغیر تیل کے، اور تیل کے ساتھ اندر بھی اس کو فرائی کر سکتے ہیں، دونوں طرح اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر ایسے کریں آپ اس کو تیل کے بغیر ہی فرائی کریں، اور جب اس کا کلر براؤن سا ہو جائے اس کو اتار لیں، یہ کرسپی ہو جائیں گے، اور اس کو تھوڑا سا کوٹ کے رکھ لیں، پاؤڈر بن جائے گا۔ 1 چمچ یا 1 کپ دودھ میں ڈالیں اور استعمال کریں۔ پھل مکھانا کھانے کے لیے یہ جوڑوں کے درد میں بہت ہی مفید ہے، ہڈیوں میں جس کے درد ہے، کیونکہ جوڑوں میں درد ہے، ہڈیوں میں درد ہے، اور بڑے بوڑھے عورت مرد دونوں کے لیے یہ بہت ہی مفید ہے۔ آپ اگر ایسے کریں کہ اس میں ½ چمچ خسکاش مکس کر لیں، اس کو اچھی طرح پہلے بھون لیں، بھون کے اس کو بھی دودھ میں ابالا دے لیں، ابال کے اس کو، اور بعد میں اس کا 1 چمچ ڈال لیں پاؤڈر کا، جو پھل مکھانے کا پاؤڈر بنایا ہوگا اس کا 1 چمچ ڈال لیں، اور اس کے ساتھ اگر کسی کو چینی کی ضرورت ہے وہ چینی ڈال سکتا ہے، گڑ کی ضرورت ہے، میٹھے کے لیے زیادہ ضرورت ہے گڑ بھی ڈال سکتا ہے، یا پھر مصری بھی ڈال سکتا ہے۔ ان 3 چیزوں میں سے جو بھی آپ، زیادہ تو بہتر ہے کہ گوڑا یا آپ مصری ڈال لیں، اس کو ڈال کے استعمال کریں حسب ذائقہ جتنی ضرورت ہے میٹھے کی۔ اگر نہیں ہے، یہ آپ ایسے کھانا شروع کر دیں گے اس کو بنا کے، اور یہ آپ کا دل کرتا رہے گا کہ ایسے ہی ہم کھاتے رہیں، اور اس میں چینی وغیرہ یا میٹھا کوئی چیز نہ ڈالیں، اور اس کے لیے بہت ہی مفید ہو جائے گا، کیونکہ یہ شوگر والے مریض بھی پھر کر سکیں گے اگر اس میں میٹھا نہ ڈالا ہوگا، گڑ نہیں ڈالا ہوگا، مصری نہیں ڈالی ہوگی، چینی نہیں ڈالی ہوگی، یہ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، شوگر والے مریض بھی کر سکتے ہیں۔ اگر ویسے کئی شوق سے زیادہ جب میٹھا کھاتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس میں تھوڑا سا جتنا حسب ذائقہ اس میں ضرورت ہے اس کو ڈال لیں اور استعمال کریں۔ اور یہ ایسی چیز کھیر ہے، اس کی یہ سمجھ لیں کہ تیار ہو جاتی ہے کہ آپ روزانہ کے طور پہ آپ کا دل کرے گا کہ میں وہ کھاؤں، اور یہ کیلشیم سے بھرپور ہوتا ہے، فائبر وہ ہے اس میں، یہ کیلشیم کی وجہ سے ہڈیوں میں مسئلہ آتا ہے، ہڈیوں کے جوڑوں میں درد ہوتا ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، اور یہ اس کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ بچوں کے لیے یہ بہت ہی مفید ہے، جو بچے پتلے دبلے پتلے ہیں، موٹے نہیں ہوتے، ان کے لیے یہ ایسے ہے کہ آپ اس میں یہ پھل مکھانے کو دودھ میں ڈال کے، اور روزانہ کے طور پہ اس کے اندر 4-5 بادام کی گریاں پیس کر ڈال لیں، اور چینی یا مصری ڈال کے ان کو دیں پکا کے، اور یہ بہت ہی جلد بچے صحت مند بننا شروع ہو جائیں گے، اور موٹا جسم موٹاپے میں آ جائے گا۔ اگر جو میری مائی بہن ہے وہ کہتی ہیں کہ ہم نے اس سے پتلا ہونا ہے، یہ ایسے ہی سادہ ہی اس کو دودھ کے، وہ چینی کے بغیر، میٹھے کے بغیر ہی دودھ میں کھیل لائیے یہ والا پھل مکھانے، اور اس میں خسکاش ڈال کے تھوڑی سی یہ استعمال کریں، اور اس سے وہ اس کا پوری کیلشیم کی کمی ہے، منگیشیم کی کمی ہے، وہ سب پوری کرے گا یہ والا۔ اور پھل مکھانے کا بہت ہی فائدہ ہے، آپ لوگ ایسے بھی اس کو کھا سکتے ہیں، لیکن سالن میں بھی استعمال کر کے کھا سکتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ یہ کرتے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا، میں اس کو ایسے بنا فرائی کیا کر کے، وہ سالن جو بھی بنایا ہوگا وہ سالن میں ڈال لیا، اس کے ساتھ وہ استعمال کریں، اور بہت مزیدار چیز بن جاتی ہے۔ میری بہنیں جو اس کا ویسے استعمال کریں گے، جس نے موٹاپے سے بچنا ہے اس کے لیے بھی یہ بہت ہی مفید ہے۔ آئل کو
वो ऑयल में इसको फ्राई ना करें, ऐसे ही रखें, ऐसे इसको फ्राई कर लें सादा ही बगैर ऑयल के, और ऐसे करके इसको थोड़ा सा पाउडर इसका बना के रख लें, किसी जार में रख लें पाउडर बना के, और इसको 1 चम्मच दूध में डाल के आधे चम्मच स्काच डाल के इसको रोजाना के तौर पे इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह उनकी जो विटामिन की कमी है और कैल्शियम की कमी है वो भी दूर होएगी, और बाकी जिस्म भी मोटापे में नहीं जाएगा, और तो ना रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे वो भी। और ये तेल में, क्योंकि तेल में जो फ्राई कर लेते हैं ना, करना तो आसान है लेकिन फ्राई हो जाता है, लेकिन बाद में ये मसला हो जाता है कि तेल जो इसका तेल जैतून का या फिर सरसों का तेल हो, लेकिन आजकल जो कुकिंग ऑयल आ रहे हैं, घी आ रहे हैं, वो सही नहीं है, या फिर देसी घी वो मिल जाए उसमें करें। अगर जो दूसरे हम ऑयल में या डालडे घी में इस्तेमाल करते हैं वो, उससे ये बहुत नुकसानदेह है, क्योंकि वो जाके नाली में जो शरैने हैं इसके दिल की, उनमें वो जम जाता है, उसके लिए बहुत नुकसानदेह है। और इसको ऐसे भी सादा ही इस्तेमाल करें और इसका बहुत ही ज्यादा फायदा है। ये हर चीज को, दिल को भी ये ताकत देगा, दिमाग को भी ताकत देगा, और ये आप क्या मैदे को ठीक रखेगा। अगर इसमें आप ऑयल इस्तेमाल कर लेंगे वो उसका मैदा भी डिस्टर्ब हो सकता है, लेकिन ऑयल ना इस्तेमाल करें तो बहुत ही मजेदार ये चीज खीर, एक किस्म की खीर बन जाती है। ये खीर बना के आप रोजाना के तौर पे ये खाएं और इंशाल्लाह बहुत ही मजेदार चीज तैयार होएगी। आप इसको लाजमी तौर पे इस्तेमाल करें। और फुल मखाने को बहुत ही आसान तरीका है, इसको ऐसे करें 5-6 दाने लें इसके, जब आप एक गिलास दूध का गर्म करने रखें और उसी टाइम इसको उसके अंदर डाल दें। और सादा अगर खसकाश नहीं डालनी तो ठीक है, खसकाश से ये फायदा होता है कि खसकाश आपके जिस्म को ताकत भी देती है, दिमाग को भी ताकत देती है, और उससे नींद बहुत अच्छी आती है। और उसके लिए बहुत ही नींद, जिस्म को नींद रात को नहीं आती, मसला होता है, उसके लिए बहुत ही मुफीद है खसकाश है। इसलिए वो खसकाश मिक्स कर लें। अगर वो आप का दिल नहीं मानता खसकाश नहीं डालनी, आप इसके 8-10 दाने ले लें, इसको आप एक गिलास दूध में उबाल लें। जब ये उबाल के इसको 10 मिनट रखेंगे, ये ऐसे है जैसे खीर बनती है ऐसे बन जाएगा, और आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बहुत ही आसान तरीका है, आप इसको ऐसे ही इस्तेमाल कर लें, और आपकी ज्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, और आपको चीज भी और ताकत वाली चीज आपको मिल जाएगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके, खुदा हाफिज।